سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب استدلال کیا ہے۔ قرآن کے ہر طالب علم کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب استدلال، اگرچہ فلسفہ اس کا موضوع ہے لیکن اس کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ جس فلسفے سے انسان واقف ہے اس کی بنیاد منطق ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے استخراجی منطق تھی، کل کی کل ڈیڈکٹیو لاجک، اب جو ہے انڈکشن بھی ہے، انڈکٹیو لاجک بھی ہے، استقراء بھی ہے، لیکن قرآن حکیم سے اگر کچھ مناسبت ہے تو استقراء کو تو ہے، انڈکشن کو تو ہے۔ وہ جو جس سے کہ ہمارے فلاسفہ اور متکلمین جس سے اعتناء کرتے رہے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک، استخراجی منطق، قرآن مجید نے اس کو سرے سے اختیار نہیں کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادتی بھی ہوئی، اگرچہ وہ ایک دور کا ایک تقاضا تھا، اس کو پورا کرنے کی ہمارے متکلمین نے کوشش کی، لیکن اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ ایمانی حقائق کو جب استخراجی منطق کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین کم اور شک زیادہ پیدا ہوا۔ اس ضمن میں کانٹ کی بات آخری ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات کا آغاز اسی کے حوالے سے کیا کہ اس نے ثابت کر دیا اور حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ منطق میں آپ ایک دلیل لائیں گے اللہ کی ہستی کے لیے، اس بات کے لیے، دوسری دلیل منطق کی اسے کاٹ دے گی، منطق کو کاٹ دیتی ہے۔ لہذا قرآن کا اسلوب جو ہے، اگرچہ اس نے کہیں کہیں منطق کو بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ بھی منطقی اصطلاحات میں نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب استدلال ہے فطری۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس فطری استدلال کے لیے ایک اور لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، خطابی انداز، جس کو بعض فلاسفہ اور اہل منطق جو ہے استحقاراً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خطابی دلیل ہے یہ۔ خطابی دلیل در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خطیب ہے، خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو جہاں وہ عقلی دلائل دیتا ہے وہاں جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر اس کے پروفاؤنڈنس پیدا ہوتی ہے خطبے میں، ایک لیکچر ہے، اس لیکچر میں زیادہ تر جو ہے دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے منطق پر، دلیل پر، جو عقل کو قائل کر سکے۔ لیکن خطیب اگر شعلہ بیان خطیب ہے وہ انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خطابی دلیل۔ خطبے سے خطابی دلیل، یہ لفظی جو مناسبت ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خطابی انداز اور خطابی استدلال قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو بیسک نیچر ہے، اس میں کچھ حقائق موجود ہیں، ان حقائق کو ابھارنا مقصود ہے۔ انسان کو آمادہ کیا جائے کہ ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ عقل اور منطق جو ہے بڑا اس کا دائرہ محدود ہے، تنگ ہے، اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو انسان کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، کوئی اور شے بھی ہے۔ اس شے کو اپیل کرنا تاکہ انسان فطرت کی بنیاد پر اپنے اندر جھانکے اور محسوس کرے کہ ہاں یہ ہے، چاہے دلیل اس کے لیے کوئی منطقی دلیل پیش نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ ہے در حقیقت قرآن کا فطری طرز استدلال۔ جیسے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ اور، لیکن اسے توجہ دلائی جائے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، اپنے اندر جھانکو۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اب یہاں کوئی منطقی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آمادہ کیا جا رہا ہے، جھانکو اپنے اندر، تمہیں اپنے اندر ثبوت ملے گا، تمہیں اپنے اندر شہادت ملے گی۔ اسی طریقے سے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ،
کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے؟ یعنی تم کہہ تو رہے ہو، سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری فطرت اسے تسلیم کرتی ہے؟ اپنے باطن میں جھانکو، کیا تمہارا دل اس کی گواہی دیتا ہے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ۔ حالانکہ ظاہر بات ہے وہ مدعی تھے، وہ اپنے ان معبودان باطل کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، متوارث ہے، چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کی ریت ہے، روایت ہے، ہمارا قومی کریڈ ہے، نیشنل کریڈ ہے، یہ ساری اس کے حوالے سے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، تو ذرا انہیں آمادہ کیا جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ۔ اب یہ جو انداز ہے تو قرآن گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو شے مضمر ہے اسی کو ابھار کر باہر لانا چاہتا ہے۔ اس انداز سے قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے وہ منطقی نہیں، بلکہ اگر اسے کہا جائے خطابی تو قرآن مجید کا اصول استدلال یقیناً خطابی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی فطرت، اس کے جذبات، اس کے اندر کے مضمر حقائق کو اپیل کیا جاتا ہے۔ دوسرا اہم ذیلی عنوان ہے آج کا، قرآن حکیم میں محکم اور متشابہ کی تقسیم۔ میں نے آج ابتدا میں سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کو سنائی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی ہے اللہ جس نے نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب، اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، پختہ، محکم۔ ہن ام الکتاب، وہی جڑ بنیاد ہے کتاب کی۔ اس آیت میں لفظ کتاب دو دفعہ آیا ہے اور دونوں کے مفہوم و مدلول میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، وہ میں ابھی بیان کروں گا۔ وہ ہے جڑ کتاب کی، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ اس میں متشابہات ہیں۔ متشابہات کس معنی میں؟ کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے ان کے اصل مفہوم کو سمجھنے میں، اصل مراد کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے، اس میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ متشابہات ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی پر غور و فکر، اسی کی کھود کرید، اسی کی بال کی کھال اتاری جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیت ہی فتنہ اٹھانے کی ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ابتغاء تعویل، اس کی تعویل، اس کا اصل مفہوم وہ جاننا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل، حقیقی مفہوم و معنی اور مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختگی کے حامل ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پوری کتاب پر، محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن یہ نصیحت اور یہ تذکر نہیں حاصل کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقل مندوں میں، ہوش مندوں میں شامل کرے، راسخون فی العلم میں ہمارا شمار ہو۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو جاننا چاہیے یہ محکم اور متشابہ سے مراد کیا ہے، فرق کیا ہے ان میں۔ اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ محکم قطعی، وہ محکم کہ جن کے محکم ہونے میں نہ پہلے کوئی شبہ ہو سکتا تھا، نہ اب ہوگا، نہ کبھی آئندہ ہوگا، وہ تو قرآن حکیم کے اوامر و نواہی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، یہ حرام یہ حلال، یہ جائز یہ ناجائز، یہ پسندیدہ یہ ناپسندیدہ، یہ اللہ کو پسند اور یہ اللہ کو ناپسند۔ یہ جو عملی حصہ ہے قرآن کا در حقیقت اصل محکمات وہی ہیں۔ یہی وجہ ہے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کتاب کا لفظ اس آیت میں آیا ہے 2 مرتبہ۔ پہلے آیا ہے بحیثیت مجموعی پوری کتاب، پورا قرآن، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ دوسری مرتبہ جو لفظ کتاب آیا ہے۔
وہ اسی مفہوم میں ہے کہ کتاب کا لفظ خاص طور پر قرآن مجید کا جو عملی ہدایات پر مشتمل حصہ ہے اس کے لیے یہ مخصوص ہے. جہاں کوئی شے واجب کی جاتی ہے کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، واجب لازم کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. کتاب یہاں مراد ہے وہ حکم جو دیا گیا ہے، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اب دوسرا نکاح جو ہے اس کے لیے عقدہ نکاح نہیں باندھا جائے گا جب تک کہ وہ عدت نکاح جو اس کا قانون ہے اس کا تقاضا پورا نہ ہو جائے. تو اس معنی میں ہن ام الکتاب، قانون، شریعت، عملی ہدایات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی اصل جو ہے وہ ہے در حقیقت محکمات. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. متشابہات جو دائمی متشابہات ہیں، مستقل متشابہات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ عالم غیب اور اسی کے ضمن میں عالم برزخ اور عالم آخرہ. عالم غیب میں عالم ارواح ہے اس وقت بھی، یہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجل ہے. عالم ارواح ملائکہ کا عالم، پھر جس کے لیے ایک اور اصطلاح بھی شاہ ولی اللہ نے استعمال کی، عالم امثال، یا عالم برزخ یا عالم آخرہ. یہ سب در حقیقت وہ دائرہ ہے کہ جس کی حقیقتوں کو کما حق ہو، جیسی کہ وہ ہیں، کما ہیا، سمجھنا ہمارے لیے اس زندگی میں محال ہے، ناممکن ہے. ان کا ایک علم دیا جانا ضروری تھا. وہ مابعد الطبیعات ایمانیہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک اجمالی خاکہ تو ہو. مرنا ہے، مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں یہ کچھ ہونا ہے، پھر بعث بعد الموت ہے، حشر و نشر ہے، پھر حساب کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. اس کی حقیقتوں کا ایک اجمالی علم نہ ہو تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے، انسان کو جو فلسفہ چاہیے، جو ورلڈ ویو چاہیے، جو ویلٹن شوئنگ چاہیے، وہ تو اس کو فراہم نہیں ہوگا. تو دینا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی اصل حقیقتوں تک، ان کی کنہ تک رسائی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں ہمارے لیے ممکن نہیں. لہذا ان کا جو علم دیا گیا ہے وہ آیات متشابہات ہیں، اور وہ دائماً رہیں گی. وہ تو جب اس عالم میں آنکھ کھلے گی تب اصل حقیقت معلوم ہوگی، یہاں معلوم ہو ہی نہیں سکتی. البتہ ایک دوسرا دائرہ ہے متشابہات کا جو تدریجاً متشابہ سے محکم کی طرف آ رہا ہے. یہ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں نے آج پھر اسی لیے تفصیل سے وہ قرآن کے موضوع پر دوبارہ وہ ساری باتیں جو ہیں دہرائیں، وہ دائرہ کہ جو فزیکل فینومینا سے متعلق ہے. آج سے 1000 سال پہلے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، آج اس کا دائرہ کچھ محدود ہوا ہے، کم ہوا ہے. اب بھی بہت سے حقائق ہیں جنہیں ہم نہیں جان سکتے. 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے آج تک ہمیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور آگے چل کر ہمارا یہ فزیکل سائنسز کا علم اس حد تک پہنچ جائے کہ آنکھ کھل جائے کہ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ بات جو قرآن نے کہی تھی 7 آسمانوں کے ضمن میں. لیکن اس وقت یہ ہمارے لیے متشابہات میں سے ہے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایک آیت، کل فی فلک یسبحون، ہر شے تیر رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے. اب اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ کہ آج یہ حقیقت محکم ہو کر سامنے آ چکی ہے. آپ ذرے کا دل چیریں گے، وہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. اگر آپ سولر سسٹم کو لیں تو ہر چیز حرکت میں ہے. گلیکسی کو دیکھیں تو وہ ہر شے حرکت میں ہے. گلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے، فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حرکت میں ہے. ذرے میں آئی ہے تو وہ نیوٹرونز اور الیکٹرونز اور پروٹونز حرکت میں، ہر شے حرکت میں. تو گویا کہ وہ بات کل فی فلک یسبحون آج سے کچھ عرصے قبل وہ گویا کہ متشابہات کے دائرے میں تھی، آج وہ محکمات کے دائرے میں آ چکی. اور بہت سے وہ حقائق جو ابھی تک معلوم نہیں، جو سائنٹیفک حقائق ہیں، اس کے لیے جو ریفرنسز قرآن حکیم میں ہیں، وہ گویا آج کے اعتبار سے وہ متشابہات میں ہوں گی. لیکن یہ کہ تدریجاً
جب یہ انسان کا وہ علم، سائنٹیفک علم، فزیکل سائنسز کا علم بڑھے گا تو گویا کہ رفتہ رفتہ وہ متشابہات کے دائرے سے نکل کر اور وہ محکمات کے دائرے میں آ جائیں گے۔ البتہ اصل محکم اوامر اور نواہی، اور وہی در حقیقت ہن ام الکتاب، ہدایت عملی تو اسی پر مشتمل ہے۔ سود حرام، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، حرام، وہ مضر ہے، وہ فساد ہے، تمہارے پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والی شے ہے۔ تو اوامر و نواہی یہ ہے مستقل اور اصل محکمات، ہن ام الکتاب۔ متشابہات جو دائمی ہے، مستقل ہے، وہ عالم غیب، عالم برزخ اور عالم آخرہ کے حقائق، جو کہ وہیں جا کر وہاں پہنچ کر ہی اصل حقیقت ان کی منکشف ہوگی۔ لیکن یہ کہ درمیان میں وہ جو معاملات ہیں تدریجاً سائنسی حقائق جو ہیں جن کا انکشاف ہو رہا ہے تدریج کے ساتھ، تو گویا کہ وہ متشابہات کی فہرست سے نکل کر محکمات کے دائرے میں آ رہے ہیں۔